ناظرین، بالآخر پولیس والوں نے بھی رونا شروع کر دیا ہے۔ پولیس والے کیوں روئے، کہاں روئے، کے پی کے میں کیا ایسا حادثہ ہوا کہ جو ڈی ایس پی پولیس تھے انہوں نے بھی اپنے افسران سے رو رو کر التجا کی۔ دوسری جانب 18 کیسز میں عمران خان صاحب پیش ہوئے، 18 کیسز میں ان کی ضمانت ہوئی۔ ناظرین، پاکستان کی اکانومی جو ہماری جی ڈی پی تھی، جو کہ عمران خان کے دور پہ اپروکسیمیٹلی 6 پوائنٹ سمتھنگ تھی، وہ 0.75 پہ چلی گئی۔ یہ کیوں اور کیسے ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو عام انسان کی زندگی ہے وہ کیا ہونے والی ہے، یہ سب کچھ اور تازہ ترین صورتحال ہم بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پشاور میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں معصوم جو پولیس والے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر جب اعلیٰ افسران آئی جی کے پی کے جب جنازے کے لیے آئے تو وہاں پہ موجود ڈی ایس پی صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ ہم کب تک یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے، کب تک ہماری پولیس کے جوان شہید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، اگر ہم اوورآل دیکھیں تو آج کل دنیا میں جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ اکانومی کی ہے۔ اگر ہم ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، ایون کہ افغانستان کی بھی بات کریں، تو وہ بھی اپنی اکانومیز کو سنبھالنے کے لیے جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی امن و امان کی صورتحال پاکستان سے بہتر ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ ناظرین، اس کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا کہ ہم اپنے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے جب تک استعمال کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنے اداروں کو ایکچول مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس طرح کے واقعات، حادثات ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، اس ملک کا ایک المیہ ہے، پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایک آپ امیجن کر لیں کہ جو ایک ڈاکٹر ہے وہ اس کا فوکس اپنی ڈاکٹر کی پریکٹس پہ نہیں ہے۔ اگر وہ سرکاری ڈاکٹر ہے تو وہ ہاسپٹل نہیں جا رہا، اس نے میڈیسن کی کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس نے اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، اس نے اپنا کوئی میڈیکل کالج بنایا ہوا ہے جو کہ وہ چلا رہا ہے۔ ناظرین، ایک جو جج ہے اس کو فکر اس چیز کی ہے کہ اس کا تنخواہ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس نے کہیں ملک سے باہر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یا پھر اس نے کوئی نہ کوئی اور کاروبار شروع کیا ہوا ہے اور اس کا فوکس تمام تر اپنی ڈیوٹی سے زیادہ اپنے کاروبار پہ ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، یا کسی بھی بیوروکریٹ افسر کو لے لیں، کوئی بھی، ایون کہ ایک ٹیچر جو ہے جو کہ اسکول میں پڑھاتا ہے، اس نے بھی اپنی کریانے کی دکان کھولی ہوئی ہے اور اس کا زیادہ دھیان بچے کو پڑھانے سے زیادہ اس دکان پہ ہے۔ اگر وہ اتنی محنت جتنی وہ اپنی دکان پہ کر رہا ہے کسی بچے پہ آج وہ محنت کرتا تو یہ قوم ایک عظیم الشان قوم ہوتی۔ قوم تو خیر آج بھی ایک عظیم الشان ہے، لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ یہاں پہ میں صحافی ہوں تو میں صحافت نہیں کرنا چاہتا، سیاستدان سیاست نہیں کرنا چاہتا، محافظ حفاظت نہیں کرنا چاہتے، عدل نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین، یہاں پہ ہر بندہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا چاہتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے اس کے حصے کی چیزیں چھین لوں، جس سے پھر یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان میں امن کی واحد جو ضمانت ہے وہ ہے سٹیبلٹی۔ جب تک اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کے کام نہیں کریں گے، بہتری نہیں آ سکتی۔ عمران خان 18 کیسز میں پیش ہوئے، 18 کے 18 کیسز کمزور ہیں، اس لیے 18 کے 18 کیسز میں عمران خان کو ضمانت مل گئی۔ اعظم خان کا وعدہ معاف گواہ بننا، پھر عمران خان کے اوپر پریشر بڑھانا، 90 دن گزر جانے کے باوجود الیکشن نہ کروانا، یہ وہ سوالیہ نشان ہیں جس کا جواب نہ ہی تو آپ کے پاس ہے نہ ہی میرے پاس ہے۔ لیکن خیر، آج ہم نے الٹ پروگرام شروع کر دیا، پہلے ہم نے تجزیہ کر لیا، خبریں بعد میں دے رہے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے حالات جب اس طرح کے ہوں تو پھر زبان ایسی ہو ہی جاتی ہے۔
موجودہ سیاسی صورتحال میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی ابھی تک ناممکن سی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی، دیکھنا یہ ہوگا کہ نگران حکومت جو ہے، نگران وزیر اعظم کا انتخاب ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا۔ کسی بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ کوئی معاشی جو ماہر ہوگا، جو اکانومسٹ ہوگا، وہی وزیر اعظم ہوگا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ بری ہے، پھر چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور ان کی شرائط کو پورا کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں دو تین نام ہیں جو گردش کر رہے ہیں۔ رضا باقر کا نام بھی گردش کر رہا ہے، اس کے علاوہ سابق اسٹیٹ بینک کے ایک دو گورنرز اور بھی ہیں، ان کے بھی نام ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ کوڑا کس کے نام کا نکلتا ہے۔ رضا باقر اس لیے بھی سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جب یونیورسٹی، یہ جو ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، وہاں پہ کچھ کورسز کروائے جاتے ہیں جس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ رضا باقر صاحب بھی موجود تھے اور رضا باقر صاحب نے وہاں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ لیکچرز بھی ڈیلیور کیے جن کو کافی سراہا گیا۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں رضا باقر صاحب کو بلانا اور پھر ان سے لیکچر ڈیلیور کروانا، اٹ مینز دیٹ کہ ہو سکتا ہے رضا باقر جو ہے وہ کوئی سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہو۔ لیکن ناظرین آپ یہ مت بھولیں کہ رضا باقر صاحب وہی ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک تعینات ہوئے تھے، تو ایک ان کے لیے نیگیٹو جو مارکنگ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ ان کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں ہی انہیں اسٹیٹ بینک سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو ناظرین یہ تو ہے نگران حکومت کا بننا۔ پھر پنجاب میں نگران حکومت کو آئی تھنک سو دیٹ کہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ نگران حکومت 3 مہینے تو گزر گئے، 4 بھی گزر گئے، 5 بھی گزر گئے، 6 بھی گزر گئے، 7واں مہینہ تو نگران حکومت اب جو ہے وہ فیصلہ سازی کے ظاہری سی بات ہے پوزیشن میں نہیں ہے، تو نگران حکومت ہی صوبے کے اختیارات چلا رہی ہے۔ دوسری جانب کے پی کے میں بھی سیم صورتحال ہے۔ گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ بھی فارورڈ بلاک بنایا گیا، وہاں پہ بھی اب جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے۔ سملرلی آزاد کشمیر میں بھی یہی سچویشن ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قدر شدید عدم استحکام کی صورتحال میں پاکستان میں اکنامیکل سٹیبلٹی کیسے ممکن ہے۔ موجودہ سیاستدان ایک جگہ پر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کا یہ دعویٰ کہ ان کی پبلک پاپولیرٹی زیادہ ہے، عوام میں ان کی اویئرنس زیادہ ہے، ان کا میسیج زیادہ لوگ سنتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی زیادہ کرتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی موجودہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب 2-3 مرتبہ عمران خان نے کوشش بھی کی، لیکن عمران خان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی ضمانتیں ابھی تک ویسی کی ویسی پروسیس میں چل رہی ہیں، ان کو آزاد نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب شہریار آفریدی کے بارے میں عمران خان نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ان کو راولپنڈی اٹیالہ جیل سے نکال کر جو نامعلوم لوگ ہیں انہوں نے ان سے انویسٹیگیشن کی ہے جو کہ قانون سے بالاتر ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اعظم خان کے بعد ایک اور جو ہے ان کو 164 کے لیے وعدہ معاف گواہ چاہیے، اس لیے وہ پریشرائز کر رہے ہیں شہریار آفریدی کو، اور ان کا یہ خیال ہے کہ شہریار آفریدی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ناظرین مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، 3 سے 4 مہینے آپ نے ایک بندے کو جیل میں رکھا ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ہر حربہ آزما لی ہے، تو 4-5 مہینے کا ظلم وہ کیسے بھول جائے گا؟ کیا وہ سارے مظالم بھول کے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ ناظرین جو بھی ہے اس سارے محرکات معاملات کے پیچھے وہ وطن عزیز کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو پاکستان کا دوست کہتا یا سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور اس کو پاکستان کا دوست سمجھنے والے بھی غلط ہیں۔ ناظرین سیاستدانوں کے آپس کے معاملات اس ملک کی اکانومی کو اور موجودہ امن و امان کی صورتحال کو برباد کر چکے ہیں۔ میں پروگرام کے اختتام پہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں کوئی بہتری آ سکے، لیکن ابھی وقتی طور پہ آئندہ چند مہینوں تک مجھے تو کہیں پہ بھی کوئی پازیٹیو خبر آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مہینے کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے میں اس ملک پر کوئی نہ کوئی مہربانی فرمائے اور کوئی معجزہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ سیاستدانوں کے آپس کے مسائل حل ہو جائیں اور یہ عوام کے لیے سوچنا شروع کر دیں، ورنہ بجلی، پانی، کھانا، سبزی، ہر چیز عوام کی دسترس سے باہر ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔